أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو الحمدللہ اب تک آپ کی 18 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں، سورۃ الشعراء تک آپ نے مکمل کر لیا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ النمل یعنی سورہ نمبر 19 جو کہ ترتیب کے لحاظ سے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو سورۃ النمل اس کا جو یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں تقریباً 93 آیات ہیں، اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ الشعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ تو یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور جیسے کہ اب تک آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ مکی صورتیں میں زیادہ تر جو مضامین ہوتے ہیں وہ اسلامی عقائد کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جیسے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، آخرت، رسالت، ان تمام پہ زور دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں کفر اختیار کرنے کے برے نتائج کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ اسلام کے جو عقائد ان کا اثبات کیا گیا ہے اور کفر کے برے نتائج کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کے ضمن میں شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی قوم نے اقتدار اور مال و دولت کے گھمنڈ میں آ کے ان کی بات کو نہیں مانا، اور ان کا کس طرح برا انجام ہوا، برے نتیجے ان کے سامنے آئے۔ تو یہاں پہ کفار مکہ کو بھی اس چیز کی طرف عبرت دی گئی ہے کہ تم بھی اپنے اقتدار، مال و دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو، تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو کہ پچھلی نافرمان قوم کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اسی کے ضمن میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی، صرف مال و دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں آ کر۔ اور اسی کے بالمقابل میں دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ذکر اس میں تفصیل سے آیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانے نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ذریعے انہوں نے مزید اللہ کی فرما برداری اختیار کی۔ اور ساتھ ہی میں جو ملکہ سبا تھی، اس کی بات وہ بھی بہت دولت مند ہونے کے باوجود جب اس کے اوپر حق سامنے آیا، حق واضح ہوا، تو اس نے بھی ہٹ دھرمی نہیں اختیار کی، ضد نہیں اختیار کی، بلکہ وہ بھی فرما بردار ہو گئی۔ تو یہاں پہ ان کو اجمالی طور پہ دونوں طریقے کے لوگوں کا واقعہ بتایا گیا ہے تاکہ کفار مکہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور اپنی حالات کو درست کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی آیت، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 44 تک مکمل کریں گے۔ تو آ جائیے سسٹر حاجرہ سلمان، پہلی آیت کریے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ ہاں یہ واضح کتاب اور قرآن کی آیات ہیں، ہاں ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ ہدایت اور خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے، یعنی یہاں پہ پہلے 2 آیات میں قرآن مجید کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید اصل میں کیا ہے کہ یہ ایک واضح کتاب اور قرآن کی آیات ہیں، اور ساتھ میں مؤمنین جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے، کہ ان کو ان کے نیک انجام کی خوشخبری اور بشارت دینے والی ہے۔ آگے سسٹر سائمہ ملک اگلی آیت کریے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، اب یہاں پہ سسٹر سائمہ ملک ہم دوبارہ سے کیوں آیا ہے؟ استاذہ یہ حسر کے لیے آیا ہے۔ وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ الذین جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے سسٹر سائمہ؟
یہ مومنین کی صفت ہے استاذہ، پہلی یہ صفت ہے۔ مؤمنین کی صفت ہے۔ ویری گڈ۔ قرآن مجید کا تعارف بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان مؤمن بندوں کی صفات بیان کی کہ وہ کن اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آگے یعنی انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اس دن سب کا حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا دی جائے گی۔ آگے سسٹر زیبو نے اگلی آیت کریے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمحون۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے ان کے جی سنیں، لا یؤمنون، جو آخرت اچھا پر عمل ایمان نہیں رکھتے ہیں جی نہیں جی رکھتے ہیں۔ نہیں رکھتے ہیں، ہم نے ان کے لیے ان کے عمل خوشنما کر دی ہے، بس وہ بھٹکتے پھرتے رہتے کر دیتے ہیں، ہیں۔ پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ اس جملے میں سسٹر زیبو نساء انا کا اسم کیا ہے؟ ان کا کہاں اسم تک ہے؟ الذین، کہاں تک؟ نہیں ان کا اسم یہ ان اسی میں نا جو ہے وہ تو نہیں میم۔ کہاں ہے نا جو آپ کو دکھ رہا ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ اچھا ایسا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو یہ پورا ہی پھر اس کا اسم ہے کیا جی؟ ان الذین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اسم انا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جی یہ انا میں نا اسم ہوتا تو پھر یہاں پہ الف کے ساتھ نا موجود ہوتا، نون الف نا جی 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 جمع متکلم کے لیے۔ جی اوکے گڈ۔ سسٹر عذرا پروین اگلی آیت کریے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لهم سواء عذابی وهم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں خسارے اٹھانے والے ہیں۔ اخسرونہ کا ترجمہ کیسے کریں گی؟ اکثرون اخسرونہ کون سا اسم ہے؟ جی افعلو کے وزن پہ ہے، افعلو کی بہت وزن پہ زیادہ، اسم تفضیل ہے۔ جی ہاں جی، سب سے جی زیادہ بہت خسارہ زیادہ، اٹھانے والے۔ جی بہت زیادہ خسارے اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ۔ ویری گڈ، جی استاذہ ماشاء اللہ۔ جی آیت نمبر 3 میں مومنین کی صفات کا ذکر تھا، آیت نمبر 4 میں کفار کے جو ان کی صفات ہوتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کو برے انجام کی پیشن گوئی کی گئی کہ ان کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آگے سسٹر روبینہ اسلم اگلی آیت کریے۔ جی وَإِنَّكَ تُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بلا شبہ آپ کو قرآن کمال حکمت والے سب کچھ جانے والے کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر کشور آپ کریے اگلی آیت نارن تک۔ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا بے شک میں نے دیکھا ہے ایک آگ، ویری گڈ، آگے کریں۔ سآتیکم منہا بخبر، تو میں لے کر آتا ہوں اس سے کوئی خبر، او آتیکم شہاب قبس لعلکم تصطلون، تو میں آتیکم منہا بخبرین، تو میں اس سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یا آتیکم تمہارے پاس آتا ہوں کسی جلتے ہوئے انگارے کے ساتھ، تاکہ تم اسے تاپو، سیکو، ہاں، اسے سیکھ سکو، اس سے تاپو، یعنی اس سیکھ سے سکو گرماہٹ حاصل کر سکو، تسخلون، ٹھیک ہے؟ آگ میں تاپنے کے معنی ہوتے ہیں۔ اوکے، یہاں پہ آپ نے ساتھ کا ترجمہ کرا لیکن یہاں پہ ساتھ کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ اتا یا اتی آنا اس کا معنی ہوتا ہے با تعدیہ ہے، اسے متعدی کر دے گا یعنی لانا، یا میں تمہارے لیے کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر آتا ہوں۔ آگے سسٹر کہکشاں اگلی آیت کریے۔ جی فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، جب وہ اس کے پاس آئے
तो आवाज दी गई कि जो आग के पास है, जो इसके इर्द गिर्द है, बरकत दी गई है। नहीं, और बरकत सुबह दी गई उसमें, मन फिन्नारी उसमें, बरकत दी गई जो आग में है, हाँ उस शख्स को जो उसमें जो आग में है, और और जो, जो इसके इर्द गिर्द है। ओके अगला करिए। और सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, पाक है अल्लाह जो तमाम जहां का रब है। वेरी गुड। तो सिस्टर कहकशा यहाँ पे नू दिया और बुरी का कौन से फेल हैं, मारूफ या मजहूल? ये मजहूल। मजहूल है। बुरी का नाइबुल फाइल क्या है? नहनु, नहीं, बूरिका नहनु। का नाम, बूरिका का हुआ। क्या हुआ है? यहाँ पे मन मौसूला जुमले में क्या मकाम रख रहा है? ये है नाइबुल फाइल। ये ही नाइबुल फाइल है, ठीक है। अगर आप इसे नाइबुल फाइल नहीं बनाएंगे तो इसे जुमले में क्या मकाम दिया जाएगा? मफऊल तो नहीं होगा ना ये, क्योंकि पहले मजहूल है, तो ये ही नाइबुल फाइल है। अगर ये नाइबुल फाइल है तो इराबी हालत क्या होगी? फी महल्ली रफ। फी महल्ली रफ़इन। वेरी गुड, माशा अल्लाह। आगे बढ़ते हैं सिस्टर शहनाज, आप अगली आयत करिए। जी। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम। ऐ मूसा बेशक मैं हूँ अल्लाह हूँ निहायत गालिब बड़ी हिकमत वाला। गुड, माशा अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। आगे सिस्टर जीनत इश्तियाक, आप करिए। जी सिस्टर जीनत आ गई हैं। नहीं सिस्टर जीनत, आपका आज भी कोई माइक का मसला है, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। सिस्टर समिया सुल्ताना, आप करिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम व अलक़ी असाक, और तू डाल अपनी लाठी। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नु वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब, पस जब उसने उसको देखा, वो हिल रही थी या वो हिल रही थी, गोया के वो सांप हो। गोया क्या वो सांप या सांप ही कहेंगे, जान, सांप ही कहेंगे, ठीक है। गोया कि वो सांप हो। वल्ला मुदबिरन, और उसने और पीठ फेर के उसने मुंह मोड़ा। वलम युअक़्क़िब, और नहीं वो पीछे फिरा। या मूसा ला तखफ, ए मूसा नहीं तुम डरो। इन्नी ला यकाफु लदय्यल मुरसलून, बेशक नहीं डरते मेरे पास भेजे हुए मेरे पास पैगंबर नहीं डरते, यानी रसूल। भेजे हुए। मुरसलूना से मुराद पैगंबर होंगे, यानी पैगंबर मेरे पास नहीं डरा करते। ओके गुड। यहाँ पे हाज़ा इसका माद है इहतज़्ज़ा यहतज़्ज़ु, बाब इफ्तिआल से इसके माने होते हैं लहराना या हरकत करना। आगे सिस्टर सनोबर अगली आयत करिए। जी मैम। इल्ला मन ज़लमा सुम्मा बद्दला हुस्नम बाद सूइन फ़इन्नी गफूरुर रहीम, सिवाय इसके जिसने जुल्म किया उसके बाद बदल दिया उसको अच्छाई से, बुराई के बाद, बेशक मैं बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला हूँ। फ़इन्नी, तो बेशक मैं बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला हूँ। वेरी गुड, माशा अल्लाह। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। सिस्टर हलीम अगली आयत देखिए। जी। व अदखिल यदक फी जैबिका, और आप अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालें। तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू, वो निकलेगा रोशन चमकदार बगैर किसी दाग के या मरज के। फी तिस्आ आगे आयातिन इला फिरऔन फी तिस्आ आयातिन इला फिरऔन व कौमिही, नौ निशानियों में के साथ फिरौन और उसकी कौम की तरफ। दो निशानियों में से इन्नहुम, जी कुछ कह रही। देर से कह रहे हैं, इन 9 निशानियों में से जो फिरऔन और उसकी कौम की तरफ भेजी गई। यहाँ पे असल में जार मजरूर आ रहे हैं और ये मुतअल्लिक है फेल महजूफ।
آگے کریے. في 9 آيات إلى فرعون آگے کریں وقومه آپ. إنهم كانوا قوما فاسقين، بے شک وہ ایک نافرمان قوم تھی. اوکے گڈ. سسٹر نسیم نواز آپ بھائیے. جی. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی پہنچی، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. ویری گڈ. سسٹر نسیم یہاں پہ مبصرۃ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. حال. کس کا حال ہے؟ ذوالحال کیا ہے جملے میں؟ آیات کا حال بن رہا ہے. آیات کا حال ہے. ویری گڈ. آگے سسٹر سوریا اگلی آیت کریے. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، اور انکار کیا انہوں نے ظلم اور تکبر سے، جبکہ ان کے دل اس کو جانتے تھے. جبکہ وہ خود اس پہ یقین کرنے والے تھے. یہاں پہ یقین بیہا اور کرنے والے تھے. استیقنتھا میں ہاں کی ضمیر پیچھے کہاں جا رہی ہیں؟ وہ ان کی طرف، فرعون کی طرف، فرعون اور فرعون کی اس کی طرف جا لشکر. رہی ہے. ہاں کی نہیں ضمیر جا رہی ہے. جی. بیہا میں ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے سسٹر سوریا؟ جہادو میں جو واو جادو فاعل تھا میں کہاں جائے گا پیچھے؟ نہیں، واؤل جمع کی طرف. سسٹر سوریا ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی جی میم. ٹھیک ہے. سسٹر سیدہ اسفیہ جہادو کا فاعل واو کہاں جائے گا؟ قوم فرعون کی طرف. قوما فاسقین کی طرف. اور یا فرعون و قومہ کی طرف. اور بیہا میں ہاں کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جو آیتیں تھی میم، تو پیچھے کہیں دکھ رہی ہیں آیات. آیاتیں؟ جی. اور انہوں نے انکار کیا اس کا، نہیں، نشانیوں کا. تو تسع لفظ آیات. دکھائیں، لفظ کہاں ہے؟ جی. وہ لفظ کہاں ہے جہاں یہ ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے؟ تسع آیات، پچھلی آیت میں. دیکھیں ضمائر بالکل اسی آیات کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں آپ اسے. اسے عروج کہاں جا رہی ہے ضمیر ہاں کی؟ آیاتنا میں جو آیاتو ہے، آیاتنا میں آیاتو کی طرف جا رہی ہیں. سسٹر سیدہ اسفیہ اور سریا جی جی ضمائر جی ہوا میم. میں نہیں لوٹائی جاتی ہیں. پیچھے کوئی نہ کوئی اسم موجود ہوگا جس میں آپ 300 عدد کے مطابق اس کو لوٹائیں گی. اور مضمون جب تک آپ ضمائر نہ لوٹائیں آپ اس کی ترجمے کو کیسے سمجھ سکتی ہیں پھر کہ کس کے انکار کیا، کس نے انکار کیا؟ آیتوں کا، وجہ نشانیوں کا انکار کیا میم. انہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے اس کے اوپر بحث و بحث کا جھگڑا کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یہاں پہ ہم کی ضمیر پھر سے قوم فرعون کی طرف کہ وہ جی. خود اس کا جب یقین تو کرنے انہیں والے یقین تھے. تھا. ہاں کی ضمیر آیات کی طرف. بہرحال یہ ضمائر کا لوٹانا بالکل بیسک ہے اور آپ لوگوں کی تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. سیدہ اسفی اگلی آیت مکمل کریں. وَلَقَدْ فانظر آتَيْنَا کیفا. داود. اچھا. سسٹر سیدہ فانظر اسفیہ کیف کان فانظر کیفا. جی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو یہ جو پہلا رکوع تھا اس کے اندر ہم نے سورت کے آغاز میں قرآن کریم کے جو مقاصد تھے ان کو واضح فرمایا گیا اور اسے باعمل مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ بتایا گیا ہے. جبکہ کفار کے لیے اس میں برے عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ انہیں برا عذاب پہنچے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اہل کے ساتھ سفر میں تھے اور انہیں ایک روشنی نظر آئی. جب قریب جا کر انہوں نے آواز سنائی دی تو وہاں پہ انہیں یہ آواز سنائی دی کہ انہو انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ ہوں، یعنی ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں آواز سنائی دی گئی. اور وہاں پہ انہیں مختلف معجزات سے نوازا گیا جو کہ
فرعون اور اس کی قوم کی طرف واضح نشانیاں تھیں، لیکن اس کے بعد بھی فرعون نے اور اس کی قوم نے سرکشی اختیار کی، اس کا مظاہرہ کیا، تو بالآخر جو ان کا انجام تھا وہ ہلاک اور برائی کا ہوا۔ تو آگے مس عروج موجود ہیں؟ جی فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آپ دیکھ لیجئے کیسا ہوا فساد کرنے والوں کا انجام۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بہت سارے مومن بندوں پر۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر فردوس محسن اگلی آیت کریے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وورث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے یا ہم نے وارث بنے، اور نہیں کہا بنے، ٹھیک ہے۔ بنے، اور کہا اے لوگوں ہم نے سکھایا پرندوں کی زبان اور ہم نے انہیں دیا ہر چیز میں سے، بے شک یہ ہی ہے کل فضل۔ بے شک یہی واضح فضل ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تفصیل سے ذکر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی تھی، اور ساتھ میں حکومت بھی بہت عالی شان اور بے نظیر بادشاہت عطا کی تھی۔ تو اس پر انہوں نے اس کو اپنا کمال نہ سمجھا، بلکہ انہوں نے اس کے اوپر تمام تعریف اللہ ہی کے لیے کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ یعنی اصل میں جو فضیلت انہیں حاصل تھی اس کو انہوں نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ وہ ہمارا کوئی کمال ہے یا کچھ ہے، بلکہ انہوں نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اصل میں ساری چیزیں جو عطا کی گئیں وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ اور پھر آگے اس چیز کا ذکر ہے کہ انہیں کیا کیا چیزیں اللہ نے مزید عطا کری تھی۔ آگے سسٹر زبیدہ بنت منیر اگلی آیت کریے۔ سسٹر مبین اسحاق آپ آئیے۔ جی مس، وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنا لشکر اکٹھا کیا جنوں حشیرہ اور میں معروف ہے یا مجہول ہے؟ سوری مس مجھول ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جی مس، سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا لشکر اکٹھا کیا گیا انسانوں، جنوں اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، پس وہ مس اس کا ترجمہ ذہن سے نکل گیا۔ اوزع یوزع، اس کے یوزع یہاں مجہول ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ روکے جانا، قابو میں رکھا جانا۔ جی، پس وہ روکے ہوئے تھے۔ ہاں جی، سوری، یہاں پہ باب افعال سے نہیں بلکہ وزع یزع باب فا سے ہے، یعنی صف بندی کرنا، روکنا، یعنی وہ روکے جاتے تھے، قابو میں رکھے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ صرف انسانوں تک مخصوص نہیں تھی، بلکہ ان کے لشکر میں جن اور پرندے بھی شامل ہوتے تھے، اور اتنے بڑے لشکر کو منظم بنانے کے لیے اس کو نظم اور ضبط کو سنبھالنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں یہ بھی اشارہ کیا کہ ان پورے لشکر کو نظم و ضبط رکھا جاتا تھا، ان کو قابو میں رکھا جاتا تھا کہ کوئی لشکر سے ادھر ادھر نہ ہو۔ آگے سسٹر زبیدہ اگلی آیت کریے۔ جی سنو۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چینٹیوں کی وادی پر آئے
تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں تم داخل ہو جاؤ اپنے جگہوں پر، کہیں روح نہ ڈالے سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، اور انہیں خبر بھی نہ ہوگا۔ ایک منٹ، اس کا ترجمہ دوبارہ کریں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، جی، کہیں وہ تمہیں روح نہ دے، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روح نہ ڈالے۔ ٹھیک ہے، اب بہتر ہے، ترجمہ آگے کریے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہ ہوگا۔ یہاں پہ اور واو وہ کون خبر سا ہے؟ واو حالیہ۔ واو حالیہ ہے، گڈ، ماشاء اللہ۔ سسٹر سمینہ احمد، اگلی آیت دیکھیے۔ جی انی وجدت، یہاں سے ہے نا؟ جی سسٹر سمینہ کہاں ہے انی وجدت؟ سوری، میں ٹیب سے کر رہی ہوں تو میرا نا پیج آگے چلا گیا، سوری معذرت۔ فتبسم فتبسم، جی ضاحکا، جی بالکل، جی میں ٹیب سے کر، میرا نا سلائڈ ہو گیا آگے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو وہ مسکرا دیے اس کی بات پر اور کہا اے میرے رب یا توفیق دے مجھے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمت کا، کہ میں شکر ادا کروں کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں، جو نعمت آپ نے مجھے اور میرے والدین کو دی ہے، اور میں نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے جس سے، اور داخل کر مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں میں۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو یہاں پہ اوزع یہ فعل امر ہے باب افعال سے، اسی وجہ سے حمزہ کے اوپر فتحہ ہے شروع میں موجود۔ آگے جو ان مصدری ایک ساتھ دونوں جملے آ رہے ہیں یہ مفعول ہے، اور ان کا مصدری ترجمہ کرنے کے لیے بہتر جو طریقہ آپ لوگوں کو بتلایا گیا وہ یہ کہ آپ فعل کا ترجمہ آخر میں رکھیں، یعنی اوزع کا ترجمہ آخر میں رکھیں اور اس مفعول کو پہلے آپ لے کر آئیں کہ آپ مجھے والدین پر والدین پر انعام کی ہیں، عطا کی ہیں، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو ترجمہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا، مصدری معانی بھی اس کے اندر موجود ہوگا۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کا سوال کیا انہوں نے کہ سب سے پہلے تو جب انہوں نے اس چیونٹی کی آواز تک کو محسوس کر لیا، اس کو سن لیا، تو وہ اس کے اوپر مسکرائے کہ اس نے کس طریقے سے یہ بات کہی، اور ساتھ میں انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو انہیں احساس ہوا کہ اللہ رب العزت انہیں کتنی بڑی نعمت عطا کری ہے کہ وہ اس چونٹی کی آواز کو بھی محسوس کر پا رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے فوراً اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا بھی نقطہ نکلتا ہے کہ اصل میں جو انسان شکر کرتا ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف سے توفیق ہمیں ملتی ہے، اسی کے ذریعے کر سکتے، یعنی انسان بذات خود شکر کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے سوائے اس کی کہ اللہ رب العزت اسے توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر ایک نیک عمل کی جو توفیق ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کی کہ جو انعامات آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کے اوپر مجھے شکر کرنے کی توفیق دیجیے، مجھے اس پہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ساتھ میں اس چیز کی بھی دعا کری کہ مجھے ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کون سے اعمال ہیں جو کہ آپ کی رضا کا باعث ہوں، آپ کیونکہ اس چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں، تو مجھے ان اعمال کو کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرما دیں۔ اور ساتھ میں پھر آگے ایک اور دعا کی کہ اپنی رحمت کے ذریعے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ تو وہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان جو اب نیک بندوں کی صفوں میں شامل ہوگا، اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، وہ اس کی کسی اعمال کی بدولت نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہوگی جو کہ انسانوں کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، ورنہ انسان کے اپنے اعمال کسی قابل نہیں کہ اللہ کا کوئی حق ہم ادا نہیں کر سکتے اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کے ذریعے۔ تو ہمیں بھی اس دعا کا خاص طور سے معمول بنانا چاہیے
صرف ایسی دعا کا نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے خاص طور سے جو مسنون اور مقبول دعائیں ثابت ہیں ان کو ہماری اپنی دعاؤں کا لازمی حصہ بنانا چاہیے کہ اس میں دنیا و آخرت کے تمام خیر سمو دیے گئے ہیں اور جامع ہیں کہ مختصر ہیں لیکن اس میں تمام کے تمام برکات اور خیر موجود ہیں ہمارے لیے. آگے سسٹر یاسمین رحمت اگلی آیت کریے، آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخَذَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا رَأَى الْهُدْهُدَ، اور جائزہ لیا سلیمان علیہ السلام نے اڑتے جانوروں کا اور پھر کہا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، ام کانا من الغائبین، یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کے روزینہ یہاں پہ جملے میں لا ارى الهدهد کا جملے میں کیا مقام ہے؟ استاذہ یہ مالیہ میں جو یا متکلم ہے اس کا حال ہے. ویری گڈ. یہاں پہ معرفہ اسم کے بعد یہ پورا جملہ فعلیہ یا متکلم کا حال ہے. اگلا جملہ کریے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، البتہ ضرور میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا سزا دوں گا. او لا اذبحنہ، او لا یأتینی بسلطان، اذبحنہ او لا یأتینی بسلطان مبین، یا میں ضرور اس کو ذبح کر دوں گا یا وہ ضرور میرے پاس واضح دلیل لے کر آئے. ویری گڈ. آگے سسٹر عائشہ خانم اگلی آیت کریے. جی. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بس اس نے تھوڑی سی دیر کی، بس کہا اس نے میں نے احاطہ کیا ہے اس کا جو تم نے نہیں کیا احاطہ اس کا، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک یقینی خبر. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہاں پہ احاطہ یحیط یعنی خبر کا احاطہ کرنا، معلوم کے کرنے کے معنی میں ہے کہ میں نے ایسی چیز معلوم کری ہے جس کا آپ کو معلوم نہیں ہے، اور میں قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. تو یہاں پہ غیر بعید یہ یہاں پہ استثناء کے لیے کہ وہ ٹھہرا سوائے بہت زیادہ دیر، یعنی بہت تھوڑی دیر ہی وہ ٹھہرا. آگے سسٹر عظمی اقبال اگلی آیت کریے. ٹیچر انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. بے شک میں نے ایک عورت کو پایا، وہ بادشاہت کرتی ہے ان پر اور اسے ہر چیز کا علم دیا گیا، اور اس کے لیے ایک ہر چیز اور اسے ہر جی ٹیچر اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے. ٹیچر آگے ویری بھی گڈ. پڑھوں؟ سوچنا یہاں پہ تملکوہم اوتیت من کل شیء لہا عرش عظیم، امرأتن کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ امرأتن کی یہ سب صفت ہیں ٹیچر. صفت ہیں. کیسے پہچانا صفت؟ جی ٹیچر یہ اس لیے کہ اس کی وہ حالت صفت ہی بتا رہی ہے ٹیچر. یہ ان کی اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے جو آپ نے پہچانا ہے؟ ٹیچر اس لیے کہ نکرہ اسم کے بعد جو ہے جملہ فعلیہ آتا ہے تو وہ اس کی صفت ہوتی ہے. جملہ ٹھیک ہے، فعلیہ معنی آپ جی غور کریں گے، آپ اسے قواعد کے لحاظ سے پرکھیں. تو یہاں پہ نکرہ اسم کے بعد جملہ مکمل آ رہا ہے، یہ اس کے لیے صفت ہے. آگے کریے سسٹر شمیم اختر. جی استاذہ. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشیطان اعمالهم. اور میں نے اس کو پایا اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پایا، اللہ کے سوا سورج کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. تو اس نے انہیں راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے. گڈ. آگے سسٹر خدیجہ ارشد اگلی آیت کریے. جی میم. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض
ٹھیک ہے. کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے؟ میم خبا کا کیا مطلب ہے؟ خبا چھپی ہوئی چیز. جی میم. وہ جو نکالتا ہے چھپی چیز کو زمین اور آسمانوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم اعلن یعلن ظاہر کرنا، اعلان کرنا، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہاں پہ اللہ ہے، ان اور لا یہاں پہ نہیں، نفی کا اور ان مصدریہ. اصل میں اس کو یہاں پہ اس کو مفعول بنا سکتے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں پاتے اس چیز کی کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کریں، جس نے جو زمین اور آسمان سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے. پھر یہاں پہ یعلم، یہاں پہ دوسرا صلۃ الموصول ہوگا الذی کے لیے. آگے سسٹر حاجرہ رفیق اگلی آیت کریے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَعْلَمُ سے کرنا ہے. اللہ لا الہ. جی اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی وہ رب ہے عرش عظیم کا. بٹ آگے کریے. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. انہوں نے کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ بولا یا تو ہے جھوٹوں میں سے. اذهب بٹ آگے سے زبر نصاب کریے، بس کافی ہے سسٹر حاجرہ. جی یہ قال سننظر پڑھنا اس سے آگے. اذهب بکتابی هذا فالقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. حضرت انہوں نے کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اذهب تو میرے اس سسٹر زیبر نساء، آپ آیت کوئی سی پڑھ رہی ہیں، ترجمہ کچھ کر رہی ہیں، کیا وجہ ہے یہ؟ نہیں قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. وہ ہو چکی آیت، آپ اس کے آگے پڑھ رہی ہیں. اذهب بکتابی هذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. اذهب بکتابی تو میرے اس خط هذا فالقہ اس کتاب کو نہیں تم میرے اس خط کو لے جا اور ان کی طرف ڈال دے. تو پھر ان کے پاس سے تو ہٹ جا. ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. تو دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. فنظر، پھر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. آگے سسٹر ریشمہ تنویر اگلی آیت کریے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. وہ کہنے لگی اے دربار والو، بے شک میرے پاس ایک خط عزت والا آیا ہے یا ڈالا گیا ہے. باوقت خط آیا ہے. گڈ، باوقت خط آیا ہے. تو یہاں پہ سردار ملا اصل میں سرداروں کو کہتے ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں، کہ اے سرداروں، یعنی قوم کے جو سردار ہوتے ہیں. آگے کریے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. گڈ، آگے کریے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اللہ اعلیٰ یا علو، سرکشی کرنا کہ تم مجھ پر. اچھا، کہ سرکشی نہ کرے. واتونی، سرکشی کرے مجھ پر، اور چلے واتونی، اور چلے آؤ میرے سامنے مسلمین ہو کر. فرما بردار ہو کر. اور یہاں پہ جو سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط دیا تھا، وہ مختصراً انہوں نے صرف اس میں اتنی بات کہی کہ سب سے پہلے تو اس نے یہ ذکر کیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس سے
شروع کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو کہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کے شروع میں یہ عبارت ہے موجود ہے، اور اس میں پیغام کیا موجود تھا؟ اس میں پیغام یہ تھا کہ تم مجھ پر سرکشی نہ کرو، یعنی جو حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی اس میں وہ ملک اور وہ قوم بھی شامل تھے کہ وہ بھی ان کے سرپرست تھے، لیکن انہوں نے خود اپنی بادشاہت کر کے ان کی سرکشی کا اختیار کیا اور اس کا انجام دیا۔ تو انہوں نے صرف اتنا پیغام دیا کہ تم مجھ پہ سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر تابع ہو کر آ جاؤ۔ آگے سسٹر رحمت النساء اگلی آیت کریے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت خاطئة أمرا حتى تشهدون قالت اس نے کہا اے سردار مجھے فتویٰ دے میرے حکم میں جو تو نے خطی فیصلہ کر دیا ہے فی امری ما کنتو خاطئتاً امرن، نہیں تو نے خطئی رحمت فیصلہ النساء کیا۔ کنتو میں اسم انا ہے، تا ضمیر تا پیش تو، سسٹر نسیم نواز ترجمہ کریے۔ ابھی پھر دوسری کلاس کا ٹائم ہو جائے گا اور آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اسی میں الجھ رہی ہیں۔ کریں سسٹر نسیم۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہا اے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے کوئی اس کا حل بتاؤ۔ ما کنت قاطعۃ امرا، کہ میں کبھی بھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں، حتی تشہدونی، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو یا موجود ہو۔ اور آگے کریے۔ جی قالوا نحن اولو قوت، انہوں نے کہا کہ ہم خوب قوت والے ہیں، اولو باس شدید، اور ہم سخت جنگجو ہیں، والامر الیکی، اور معاملہ تیری طرف ہے، فانظر، پس دیکھ، ماذا تأمرین، کہ تو کیا فیصلہ کرتی ہے۔ فنزوری، پس آپ دیکھیے کہ آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ گڈ، آگے سسٹر سمر سے دیکھیے۔ سسٹر زینت آپ بولیے۔ جی استاذہ آ رہی ہے میری آواز؟ بالکل آ رہی ہے، کریے آگے۔ الحمدللہ۔ جی حضرت قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، اور اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو وہ فساد کرتے ہیں اس میں، اور وہ اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ آگے۔ جی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِأَهْدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور بے شک میں فرما بردار ہوں ان کے لیے مرسلۃ، بے نہیں شک بھیجنے والی، میں بھیجنے والی ہوں، میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ، اور پھر دیکھتے ہیں، یہی میں لگو اس دیکھتی کا، ہوں نا کہ رسن، دیکھتی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیا قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے، یا قاصد کیا لے کر لوٹتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر، ویری گڈ سسٹر سمر سے دیکھیے، آگے کریے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء سلیمان قال اتمدنوننی بمال، پھر جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا کیا تم میری مال سے مدد کرتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بس مجھ کو اللہ نے دیا بہتر ہے اس سے جو تم نے دیا، جو تم کو دیا۔ ہاں نہیں، ہاں ٹھیک ہے، اب یہاں ماں موصولہ ہے، خیرون اس کی خبر ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ آتا کا فائل ہوا جو کہ اسم جلالہ کی طرف۔ آگے کریے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم تمہارے ہی تحفوں سے خوش ہوتے رہو۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر راحلہ طارق آپ کریے۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود
جنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. تم لوٹ جاؤ ارجع الیہم، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم، پھر ہم ان پر ضرور لائیں گے، بجنود ایک لشکر، لا قبل لہم بہا، جس کی انہیں طاقت نہ ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں کہ وہ خوار ہوں گے۔ گڈ، ماشاء اللہ. آگے بھی کریے سسٹر راحلہ. سسٹر فرزانہ نے ہینڈ ڈاؤن کر لیا ہے، آپ کریے. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. اس نے کہا اے سرداروں، ایکم یأتینی بعرشها، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئیں۔ گڈ. آگے سسٹر نسیم نواز، آپ کریے. قال عفریت من الجن، اور جنوں میں سے ایک شریر جن نے کہا انا آتیکا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس اسے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یقیناً میں اس پر قوی ہوں، یعنی قوت والا ہوں، امین اور امانت دار ہوں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہاں پہ اس نے دونوں صفات کہیں کہ وہ قوی بھی ہے، یعنی پوری طاقتور ہے، کہ وہ اس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں پہ لے آئے اس سے قبل کہ یعنی آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اس مجلس کے مکمل ہونے سے کھڑے، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے لے آؤں گا، طاقتور بھی ہوں، اور ساتھ میں اس صفت کا بھی اضافہ کیا کہ میں امانت دار بھی ہوں، کہ اس عرش کے اندر جو ذخیرے اور جو ہیرے وغیرہ جڑے ہوئے ہوں گے ان کے معاملے میں امانت دار بھی ہوں گا، کہ اس کو ایز اٹ از لے کر آؤں گا۔ آگے سسٹر سما صدیقی اگلی آیت کریے. جی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیکا کہ میں لاتا ہوں اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ پھر آئے آپ کی طرف آپ کی آنکھ یا پلک جھپکتی۔ ہاں جی، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں، برادی ہو جائے گا. آگے. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، پھر جب انہوں نے اس کو اپنے پاس ٹھہرا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کے فضل سے ہے. گڈ. آگے سسٹر سمیہ سلطانہ، آپ کریے. اعوذ باللہ من الشیطان لیبلونی ان اشکر ام اکفر، تاکہ وہ آزمائے مجھے، اکفر، ان کہاں ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ آزمائے مجھے آیا میں شکر ادا کروں یا میں کفر کروں، ومن شکر کرتا فانما، ہوں یا کفر کرتا ہوں؟ اوکے، کرتا کریے میں کریے. شکر، ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جس نے شکر کیا تو تو وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، ومن کفر فان ربی غنی کریم، پس جس نے کفر کیا پس تو بے شک اللہ، تو میرا رب غنی ہے، بہت غنی ہے اور بہت کریم ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا فضل ان کے اوپر کرا کہ ان کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش اور تخت ان کے سامنے موجود تھا. تو اس پہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اصل میں یہ جو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل تھا، اس کا سبب یہ ہے کہ تاکہ مجھے آزمایا جائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں بھی آزمایا جا رہا تھا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. اور آگے انہوں نے اس چیز کا بھی اضافہ کیا کہ جو کوئی شکر کرتا ہے تو اصل میں وہ حقیقتاً اپنی جان کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو کوئی کفر کرے، ناشکری کرے، تو اللہ کی اس میں کوئی
شان میں کمی نہیں آتی. اللہ رب العزت تمام چیزوں سے بے نیاز اور کریم ہے. آگے سسٹر فردوس محسن اگلی آیت کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ناكر لها عرشها ننظر أتهدي أم تكون من الذين لا يهتدون. کہا تبدیل کرو اس کے لیے اس کا عرش، ہم دیکھتے ہیں کیا وہ سمجھتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو نہیں سمجھتے. گڈ ماشاء اللہ. یہاں پہ نکر ہے، نکر و تنکیر یعنی کسی چیز کو انجان کر دینا، یعنی پہچان میں نہ آئے. سسٹر ارم حمزہ اگلی آیت کریے. فلما جاءت قيل هكذا عرشك. تو جب وہ آئی کہا گیا کیا ایسا اس کا کیا ہوگا؟ قضا کہ اسی طرح عرشک تمہارا عرش ہے. تمہارا عرش ہے. قالت كأنه ہوگا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے اور اس سے پہلے ہم علم دیے گئے تھے اس حال میں کہ ہم فرما بردار تھے. ویری گڈ ماشاء اللہ. یعنی اس نے اس چیز کا پہلے اقرار کر لیا کہ گویا کہ یہ وہی عرش ہے، یعنی میرا خود کا تخت ہی ہے، اور اس نے بولا کہ ہمیں پہلے ہی اس چیز کا علم اور ادراک ہو گیا تھا کہ آپ کی بات سچ ہے اور ہم فرما برداروں میں سے تھے. آگے سسٹر فرزانہ آپ اگلی آیت کریے. جی. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اور اس نے اس کو اس سے روکا جو اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی. ٹھیک ہے. کیا کرتی تھی؟ ہاں انہا کانت من قوم کافرین. اور بے شک وہ کافروں کی قوم سے تھی. گڈ. آگے سسٹر زینت اشتیاق آخری آیت کر دیجیے. ویری گڈ سسٹر جی. فرزانہ. قیل لها ادخلی السحر. اور کہا گیا اسے کہ تو داخل ہو جا محل میں. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. تو بس جب اس نے دیکھا اسے تو اس نے سمجھا اسے گہرا پانی اور اس نے کھول دی اپنی پنڈلیے. قال انه سرح ممرد من قوارير. اس نے کہا کہ بے شک یہ تو ایک جڑا ہوا شیشے سے جڑا ہوا محل ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. تو اس نے کہا کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میں اسلام لاتی ہوں یا فرما بردار ہوتی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. تو پہلے والے رکوع میں جو سب سے پہلا تھا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھا کہ کس طریقے سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھی بادشاہت اور بہت بڑی حکومت ان کے پاس موجود تھی، لیکن جب ان کے سامنے حق آیا تو وہ غرور میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے حق کا انکار کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ان کے نصیب ہوئی. یہاں پہ دوسرا قصہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. یہاں پہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے نظیر بادشاہت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کس کس طرح کے انعامات فرمائے تھے، کس کس طریقے سے ان کے لشکر میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں اور انہیں کیا کیا معجزات عطا فرمائے تھے. ساتھ ہی میں جو ملکہ سبا تھی اس کا ذکر ہے کہ اس کے اوپر اس کے پاس ہی بادشاہت تھی کہ لوگ اس کی فرما برداری اختیار کرتے تھے، ان کو رول کرتی تھی اور وہ قوت والے بھی تھے اور ان کے پاس عرش وغیرہ ساری چیزیں موجود تھیں. اس کے باوجود جب اس کے سامنے حق آیا اور حق اس کو سرکشی کرنے سے روکا گیا تو وہ اس کے سامنے رک گئی اور اس نے فرما برداری اختیار کر لی. تو ان دونوں ہی واقعات میں کفار مکہ کے لیے اور ہمارے لیے بھی عبرت اور پیغام موجود ہے کہ جب بھی حق کا واشگاف ہو جائے، حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہٹ درمی نہیں اختیار کرنی چاہیے، غرور مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حق کے سامنے فرما برداری اختیار کر لینی چاہیے اور اللہ کی حکم کے تابع ہو جانا چاہیے. تو یہاں تک ہمارا آیت نمبر 44 کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے کی آیات انشاءاللہ کل سے کریں گے. تو یہاں پہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.